السلام علیکم ناظرین، آج میں موجود ہوں ترجمان پنجاب حکومت پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے امیدوار جناب چودھری محمد احمد چٹھا کے پاس، تو ان کا تعارف کراتا چلوں۔ یہ چودھری حامد ناصر چٹھا سابق اسپیکر قومی اسمبلی کے فرزند ہیں، تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں۔ یہ پنجاب حکومت کے ترجمان ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں اسلام آباد لاک ڈاؤن کروں گا، یہ حکومت گرائیں گے۔ تو محمود خان صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، انہوں نے بیان دیا ہم اٹک کا پل کراس نہیں کرنے دیں گے۔ اوپر سے کمیٹی بنی ہے جس میں چودھری پرویز لائی صاحب، صادق سنجرانی، پرویز ہٹک، یہ ان سے مذاکرات کے لیے۔ تو یہ کیا ہے، ایک کمیٹی بھی بن رہی ہے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پل بھی کراس نہیں کرنے دیں گے۔ تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، اس میں پہلی بات جو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری پارٹی کا جو سٹانس ہے وہ آبویسلی ایک بڑا ہی پرامن سٹانس ہے۔ خان صاحب نے ہمیشہ، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے، انہوں نے ہمیشہ ایک پیسفل ریزولوشن ٹو میٹرز کا ہمیشہ سجیشن دی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہماری انسٹرکشنز ہے اس کے حوالے سے یہ کہ کمیٹی بھی اسی لیے تشکیل دی گئی ہے کہ ان سے بات چیت کی جائے، جس کو سربراہی کر رہے ہیں پرویز خٹک صاحب۔ اس کا مقصد ہی سارا یہ ہے کہ ہم اس وقت، کیونکہ بخوبی سب کو پاکستان کی سچویشن جو ہے کرنٹ وہ پتہ ہے کہ ایک طرف بڑی ایفرٹ چل رہی ہے کشمیر کے ایشو کو ریزالو کرنے کی بھی، اور پاکستان کی جو اکانومی ہے اب ماشاءاللہ، جس کے اندر شروع میں بہت سے خساروں کا سامنا تھا، اس کو اب خان صاحب کی قیادت میں اب اسٹیبلٹی کی طرف موو کرنے لگی ہے۔ جس طرح کہ آپ آبزرو کر رہے ہیں کہ پچھلے چند ماہ سے ڈالر کا ریٹ بھی اب اسٹیبل ہو گیا، بلکہ کچھ پیچھے آیا، نیچے آیا، اب ہم اسٹیبلٹی کی طرف موو کر رہے ہیں۔ تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر اس وقت پاکستان کے مفاد کے لیے جس نے بھی سوچنا ہے تو اس کو اس وقت کسی قسم کی بھی ایسی موومنٹ سے جس میں پاکستان کے اندر جو کہ انویسٹمنٹ کو پاکستان سے دور کرے یا کوئی انسٹیبل سچویشن دکھائے ایسی پاکستان کی، ہمیں اس سے دور رکھنا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ پہلا فرض حکومت کا ہوتا ہے۔ تو حکومت نے یہ اسٹیپ لیا کہ ہم یہ کمیٹی فارم کریں تاکہ ہم پیسفلی ایشوز کو ریزالو کر سکیں، اور پاکستان کی ایک مثبت امیج جس طرح اس وقت دنیا کے آگے جا رہی ہے وہ اسی طرح مثبت امیج جو ہے وہ برقرار رہے۔ اس میں ایک اور بڑی جو کرٹیکل چیز تھی جس کو میں کہنا چاہوں گا کہ ابھی FATF کا ریویو تھا، ابھی بلکہ متوقع ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ نیکسٹ ریویو کی ڈیٹ جو ہے انہوں نے فروری کے اوپر ڈال دی۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ کہ جو ہم نے اقدامات لیے ہیں اس سے FATF بھی سیٹسفائی ہوگی اور ہمارا نام گرے لسٹ سے بھی ریموو کر دیا جائے گا۔ حالانکہ پہلے جب PMLN کے دور سے گورنمنٹ ہمیں ملی، ان کے دور میں ہم گرے لسٹ پہ چلے گئے، اور گرے لسٹ سے آگے نیکسٹ اسٹیپ تو بلیک لسٹ تھا۔ اللہ نہ کرے ہم اس کے اوپر جاتے، تو ہم نے بڑی ایفرٹ کی ہے وزیر اعظم صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے، اور اب ہمیں امید تھی کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ گرے لسٹ سے بھی ہٹ جائیں گے اور ہم بہتری کی طرف چل پڑیں گے۔ تو ایسی چیزیں جو ہیں جس طرح کہ مولانا صاحب کی یہ مارچ اور یہ سارا کچھ، یہ ایسے چیزوں کو ایگریویٹ کرتی ہے، سچویشن کو خراب کرتی ہے۔ تو ہماری طرف سے ایفرٹ چل رہا ہے کہ ہم اس کو پیسفلی اس ایشو کو ریزالو کریں، اور پاکستان جس طرح ترقی کی طرف گامزن اور آگے چل رہے ہیں ہم اس کو فردر امپروو کرتے رہیں۔ سو یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز میں اس کے اوپر ضرور کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ مولانا صاحب کا اس وقت جو ایجنڈا ہے اس کو آج سے مہینہ پہلے تک جب انہوں نے یہ بات چیت شروع کی، وہ کوئی واضح طور کے اوپر تو اس کو کلیریفائی کر نہیں سکے۔ بس وہ لگتا تو یہی ہے بظاہراً کہ پہلی دفعہ وہ حکومت سے باہر ہیں یا دور ہیں، ان کے الائنسز نہیں ہیں، تو انہوں نے بس یہ ایک سمجھ لے کہ ایک طریقہ کار بنایا ہوا ہے کہ ہم کسی طرح اس حکومت کو جو کہ اب مثبت ڈائریکشن میں جا رہی ہے اس کو ہم ڈیریل کریں۔ تو ان کے مقاصد اس سے زیادہ اور مجھے تو نہیں نظر آتے اس کے بیونڈ۔ کبھی ان کا موقف کوئی تھا، کبھی وہ مذہبی امور کی طرف لے کے گئے، لیکن جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کشمیر کا پوائنٹ آف ویو ریز کیا یونائٹڈ نیشنز میں، جس طرح انہوں نے تمام مسلمانوں کی نمائندگی کی وہاں پر، اور کس طرح ہمارا موقف آگے پیش کیا، پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی نے اس طرح نہیں پیش کیا تھا۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے ادھر سے کچھ بیک آؤٹ کر کے اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن جو ہے وہی لیجیٹمیٹ نہیں ہے۔ اب وہ اس پہلو کو لے کے آگے چل رہے ہیں، کبھی اکانومی کی بات کرتے ہیں، کبھی آزادی مارچ اور کس حوالے سے اینگل سے بات کرتے ہیں، ان کی کوئی کلیئر پکچر سامنے نہیں آ رہی۔ تو اس کمیٹی کی دیکھیں، مذاکرات تو تب ہوتے ہیں جب آپ کے آگے کلیئر پکچر ہو۔ تو اس کمیٹی کا ایک اور کام بھی ہے کہ ان سے بات چیت کر کے یہ تو پہلے پوچھیں کہ یار آپ کا پہلے کلیئر موقف کیا ہے۔ دیکھیں اس میں کئی جو لوگ ہیں اس کے ذہن میں آئے کہ جی PTI نے خود دھرنا بھی تو دیا تھا 2014 میں، تو میرا اس کے اندر میں اس بات کو کلیئرفائی کرنا چاہتا ہوں کہ PTI نے تمام تر جو لیگل آپشنس تھے ان کو ایکسرسائز کیا تھا۔ اپنے کیسز کو ہم کورٹس میں لے کے گئے تھے، ہم نے گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کی تھی کہ جناب آپ 4 حلقے کھولیں، اگر اس میں ہمارا موقف درست ہوا تو پھر ہم نیکسٹ فیز میں جائیں، اور ہمیں سارا جو لیگل آپشنز ہیں ہمیں وہ اس کی اجازت دے کے ہم ان کو ایکسرسائز کریں، پھر ہمارے موقف میں دم ہے۔ بٹ یہاں پر انہوں نے تو کوئی چارٹر آف ڈیمانڈز رکھی نہیں،
وہ تو بس سیدھا اسی بات پہ چلے گئے کہ جی ہم آ رہے ہیں اور ہم نے اسلام آباد کو گھیرے میں لے لینا, ہم آ رہے ہیں, ہم نے ڈی چوک میں دھرنا دے دینا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کی وضاحت چاہیے کہ بھائی آپ کیوں آ رہے ہیں. ہاں اگر وہ چارٹر آف ڈیمانڈز دیں, جو اس میں سے مناسب ڈیمانڈز ہوں گی اس کو گورنمنٹ بدستور بالکل پورا کرے گی. جو مناسب ڈیمانڈز ہوں گی, یہ تو بات کوئی نہیں کہ کوئی وجہ نہیں, کوئی ریزن نہیں, اور جی بس عمران خان صاحب جو کہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں وہ استعفیٰ دیں. بھائی کیوں دیں, کس وجہ سے دیں؟ تو یہ چیزیں ہیں جن کی وضاحت ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور سارا سیناریو تو میں نے آپ کو سمجھا ہی دیا ہے کہ یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی اس وقت کوشش ہے. جو بندہ بھی پاکستان کی بہتری میں سوچے گا, وہ اس وقت کوئی بھی ایسا اقدام جس سے کوئی پاکستان کا کوئی امیج خراب جائے اس کو کرنے سے باز رہے گا اس وقت. ٹھیک ہے, تو مولانا صاحب نے اس کمیٹی سے ملنے سے انکار کر دیا. انہوں نے بیان دیا کہ استعفیٰ لے کے آئیں پھر میں ملوں گا. مجھے وزیر اعظم عمران خان کا استعفیٰ چاہیے. اس میں یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جی دیکھیں, آپ جب بھی کوئی پولیٹیکل پارٹیز بیٹھتی ہیں اور ایسی باتیں ہوتی ہیں تو وہ ایک ایکسٹریم سٹانس لے لیتی ہیں. تو اس میں میرا خیال ہے کہ ہمارا تو ایک پازیٹیو میسج گیا اس کمیٹی کے تحت, تو ان کو بھی ریکنسیڈر کرنا چاہیے. اب دیکھتے ہیں وہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے دعویٰ کیا کہ میں 15 لاکھ لوگ لے کر آؤں گا. تو اگر کوئی ایسی نوبت آ گئی, انتشار پھیل گیا, تو کیا حکومت پنجاب حکومت کی طرف سے کیا ہوگا, کیا ان کا ری ایکشن ہوگا؟ دیکھیے, سب سے پہلے اگین وہی بات آ رہتی ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ کوئی اس قسم کا انتشار یا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہ پھیلے. ٹھیک ہے نا. اس میں پہلی بات, پرامن احتجاج جمہوریت کا حسن بھی ہے اور حق بھی ہے. سو ایز لانگ ایز اگر وہ پیسفل رہیں گے, وہ کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرتے, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس پہ حملہ نہیں کرتے, تو ان کے ایک پیسفل انداز میں فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. بٹ اگر وہ کوئی حد کراس کریں گے اور گورنمنٹ کے میٹرز میں انٹرفیئر کریں گے, دیکھیں نا, اس میں گورنمنٹ ایک چیز ہے اور اسٹیٹ ایک چیز ہے. اگر اسٹیٹ پاکستان کے خلاف اگر کوئی اس قسم کا وہ اقدام لیں گے تو ان کو بالکل روکا جائے گا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ظاہر یہ چل رہا ہے, صورتحال نظر آ رہی ہے, انہوں نے اپنی ڈنڈا برادر فورس بھی تیار کی گئی ہے جس میں باقاعدہ ریہرسل کی گئی ہے, انہیں سلوٹ کیا گیا ہے. دیکھیں نا, بات تو وہ وہیں آ جاتی ہے جو میرا پہلا پوائنٹ ہے کہ وہ سلوٹ لے رہے ہیں, وہ یہ شو کر رہے ہیں دنیا کے آگے کہ جی کہ پاکستان میں دیکھیں ہم ایک پیسفل امیج بھیجنا چاہ رہے ہیں پوری دنیا کے آگے کہ پاکستان کی جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے علاوہ اس قسم کی فورسز نہیں ہیں. ہم نے ایسی چیزوں کو اپوز کیا ہے, ہم نے ڈسارم بھی کیا ہے, اور ہر چیز جو ہے, ہر چیز کے اوپر پاکستان کی گورنمنٹ بخوبی قابو ہے. تو ایسی سچویشن کے اوپر ایک جماعت کو اٹھ کے ایسی امیجز, جس کو انڈیا آپ دیکھیں بدستور کس طرح چلا رہا ہے مولانا صاحب کی انڈین میڈیا جو ہے چینلز, انہوں نے پک اپ کیا ہے کہ جی دیکھیں یہ ڈنڈے پکڑ کے اوپر اس طرح کی فورسز پاکستان میں آج بھی موجود ہے اور اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں. تو اس کی غلط امیج جاتی ہے. تو میں تو ان کو کہوں گا کہ ریکنسیڈر کریں. یہ جو کچھ وہ شو کر رہے ہیں, میں اس کی بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں, یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں, اس طرح کی امیج بھیجنا اور نیگیٹو امیج بھیجنا یہ پاکستان کی مفاد میں ہرگز نہیں ہے. تو اس کام سے باز رہیں اور پاکستان کے لیے کی بہتری کے لیے اور پاکستان کے مفاد کے لیے ہر انسان کو سوچنا چاہیے. اور اس کے اندر سب سے پہلے تو دیکھیں پبلک نے ڈائریکشن دینی ہے, انکریج کرنا کہ نہیں کرنا. تو اس کے اندر میری عوام سے بھی اپیل ہے کہ آپ اس قسم کے دھرنوں کو اوائڈ کریں اور ان کو مزید بالکل کسی قسم کا ایکسپوجر نہ دیں, نہ ان کو اس قسم کی چیزوں کو آپ پروموٹ کریں تاکہ پاکستان کی بہتری ہو سکے, کیونکہ ہم پاکستان بہتری کی طرف اب چل رہا ہے اور گامزن ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کل کامیاب نوجوان پروگرام کا آغاز افتتاح کیا, اور جی تو انہوں نے بیان دیا کہ تبدیلی آہستہ آہستہ آئے گی. یہ جو لوگ 30 سال نہیں بولے وہ 13 ماہ میں تبدیلی مانگ رہے ہیں, تو یہ تبدیلی آ جائے گی. دیکھیے انشاءاللہ تعالی ہم پر امید ہے کہ مثبت تبدیلی آ بھی رہی ہے اور آئے گی بھی انشاءاللہ. دیکھیں جب بھی قانون نافذ ہوتا ہے تو سارے لوگوں کا تو نہیں میں کہتا کہ وہ کسی بھی کہ وہ کرپٹ ہوتے ہیں, سارے لوگ اس طرح نہیں ہوتے ہیں, بلکہ میجورٹی جو ہے ہمارے ملک کی ماشاء اللہ تعالیٰ وہ لا ابائڈنگ سٹیزن ہوتے ہیں. لیکن وہ کہا جاتا ہے نا کہ جی ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. اسی طرح ہم نے اس وقت دیکھنا ہے کہ کون سی وہ گندی مچھلیاں ہیں جنہوں نے پاکستان کی امیج کو خراب کیا ہوا ہے اور جو کہ ہمارے سسٹم کو چلنے نہیں دیتی. تو ان کے خلاف بالکل کارروائی ہونی ہے. اب دیکھیں ایک سسٹم کے تھرو آپ نے چل رہا ہے, جب ہم سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں, قانون نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں, تو جو لوگ اس قانون کو ڈاج کر رہے تھے بڑے عرصے دراز سے, تو ان کو اب وہ بڑے بڑے پاورفل پوزیشنز پہ بھی آگے ہوئے ہیں. ان میں سے کئی, اگین سارے نہیں, کئی, میں جنرلائز کبھی نہیں کرتا, ان میں سے کئی جو ہیں, تو جب وہ ان کو آج پکڑا جائے گا یا آج ان کو اوپر قانون نافذ ہو رہا ہے تو ان کو مشکلات کا سامنا ہے, تو وہ اس کو ریزسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ اس کے اندر میڈیا میں, پبلک میں کوشش کرتے ہیں کہ ایسی پرسیپشن دے جس طرح کوئی ڈسکرمنیشن بھی کی جا رہی ہے, اور لیکن ان کی سراسر اس قسم کی جو پرسیپشن ہے وہ غلط ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ قانون نافذ ہو رہا ہے, اور جب قانون نافذ ہوتا ہے تو اس وقت مشکلات بھی سامنے آتی ہیں.
تو اس ایک سمجھے یہ ایک مشکل مرحلہ ہے, یہ ایک ایسے فیصلے جو کہ ایک کمزور پرائم منسٹر کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا. تو کیونکہ خان صاحب ایک مضبوط پرائم منسٹر ہیں, ان کی ویژن کلیئر ہے کہ ہم نے پاکستان کو پاک کرنا ہے اور پاکستان کو ایک ٹھیک ڈائریکشن دینی ہے, تو اس طرح کے مضبوط فیصلے یہی لے سکتے تھے, خان صاحب نے لیے بھی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ مستقبل میں آپ دیکھیں گے کہ ان فیصلوں کی جیسے جیسے امپلیمنٹیشن ہوگی, جیسے جیسے قانون نافذ ہوگا, اس طرح اوور ٹائم بہتری آئے گی. یہ کہنا ہے دیکھیں یہ بالکل ایک لحاظ سے یہ کہ جو وہ بات کرتے ہیں کہ جی لینی سال ہو گیا تبدیلی نہیں آئی, پہلے دن گورنمنٹ آئی تھی, ایک ہفتے بعد وہ کہنا شروع ہو گیا تھا کہ جی کہاں ہے تبدیلی صبح. دیکھیں ایک سسٹم کو آتے ہوئے ٹائم لگتا ہے. جب وہ آپ سسٹم نافذ کرتے ہیں, جس طرح اکانومی ہے, اکانومی کو جب آپ ٹھیک ڈائریکشن دیتے ہیں تو اس کو اس کی طرف موو کرتے ہیں اور اس کے رزلٹ آتے کئی سال لگتے ہیں, 6 مہینے, سال, 1.5 سال کی روٹیشن ہے. اب جس طرح آپ کی پالیسی کے تحت آپ ایک امپورٹ بیسڈ اکانومی سے ایکسپورٹ بیسڈ اکانومی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, یا کم از کم جس میں تجارتی خسارہ بہت زیادہ نہ ہو, آپ اس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. آپ لوکل مینوفیکچرنگ کو انکریج کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بازاروں میں, آپ کی دکانوں کے اوپر لوکلی مینوفیکچرڈ چیزیں بکیں, بجائے اس کے کہ امپورٹڈ گڈز ہوں, جس کا ہمارے تجارتی خسارہ بڑھتا ہے, جس سے اس کے تجارتی خسارے بڑھنے سے آپ کے ڈالرز پہ پریشر ہوتے ہیں, فردر آپ کی انفلیشن کاز ہوتی ہے, کیونکہ ڈالر جب اوپر جاتا ہے تو ہر چیز کی پرائس جو ہے وہ اوپر کی طرف جانا شروع ہوتی ہے. ایک اس کے اندر کیونکہ آپ آئل پروڈکٹس آپ ڈالر کی قیمت میں آپ امپورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو آپ کی 60% کے قریب امپورٹس جو ہیں وہ آئل بیسڈ پروڈکٹس کے اوپر ہے. تو جب ڈالر اوپر جاتا ہے تو آبویسلی ان کے اوپر بھی ایک پریشر آتا ہے, جس سے آپ کی فردر انفلیشن کاز ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو آپ کو امپورٹس کو کرب کرنا ہے تاکہ آپ کی کرنسی اسٹیبل ہو. آپ کے چیزیں باہر جانے والی بھی ہوں, آپ نے اس کے قریب کرنا ہے, مینیج کرنا ہے, جو کہ بیسک آپ سمجھ لیں کہ اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف جاتے ہیں. آپ نے ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت زیادہ کنٹرول کر لیا. اب فرق یہ ہے کہ اب آپ کی اکانومی کو اپنی ٹیکسیشن کو امپروو کرنا پڑے گا, ٹیکس بیس ہماری امپروو ہوگی, اور وقت کے ساتھ ساتھ اب لوگ جب ہماری گورنمنٹ ڈائریکشن دے رہی ہے اور لوگوں کو کر رہی ہے, اس میں پش کر رہی ہے کہ آپ لوکل مینوفیکچرنگ کی طرف آئیں اور لوکل پروڈکٹس کو پریفر کریں, تو اس میں عوام کو کنورٹ ہوتے ہوتے, جو اس میں تاجر حضرات ہوں گے ان کو کنورٹ ہوتے ہوتے بھی, اور آپ کا جو ایک پورا سسٹم بن گیا ہے آپ کی ملک کے چلنے کا فائنینشیل سسٹم ہے, اس کو کنورٹ ہوتے ہوتے افیکٹو ہوتے ہوتے کچھ ایک ٹائم لگے گا. سو یہ ایک اوور نائٹ پروسیس نہیں ہے کہ جی آج آپ نے یہ کر دیا تو یہ ہو جائے. اس کو آہستہ آہستہ آپ سمجھ لیں کہ اکانومی کا پہیہ جو ہے اس طرف ڈائریکشن میں موو کیا, اب آپ نے اس پہیے کو اس ڈائریکشن میں چلتے چلتے کچھ ٹائم لگے گا. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ.